السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم لوگ لیکچر نمبر 9 سٹارٹ کریں گے، مسلم پالیٹکس اینڈ چودھری رحمت علی۔ جیسے پچھلے کچھ لیکچرز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ون بائی ون ہم ان سارے لیڈرز کے بارے میں، انٹلیکچوئلس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک میں بہت ساری کنٹریبیوشنز دی ہیں اس ملک کو بنانے میں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چودھری رحمت علی ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے قائد اعظم کے بارے میں پڑھا، علامہ اقبال کے بارے میں پڑھا، سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھا، اب ہم لوگ چودھری رحمت علی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب چودھری رحمت علی کا نام آپ سنتے ہوگے، آپ کے ذہن میں آتا ہوگا، تو پہلی چیز جو آپ کے دماغ میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ he was the man who coined the name پاکستان for the Muslim state۔ ہماری مسلم اسٹیٹ کا جو نام پاکستان تجویز کیا تھا وہ رحمت علی نے کیا تھا، چودھری رحمت علی نے کیا تھا۔ اگر ہم ان کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں، ان کا تھوڑا انٹروڈکشن اگر میں آپ کو بتاؤں، ان کا بایوگرافیکل اسکیچ بتاؤں، تو چودھری رحمت علی واز بورن ان ہوشیارپور ڈسٹرکٹ ان 1893۔ چودھری رحمت علی 1893 میں ہوشیارپور ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے بی اے کیا، لاہور سے کیا، لاہور میں جو اسلامیہ کالج ہے وہاں سے انہوں نے اپنا بی اے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت ساری پرائیویٹ اور گورنمنٹ جابس کی، اور پھر وہ کیمبرج یونیورسٹی چلے گئے ہائر ایجوکیشن کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے جو اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کی تھی، انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں جا کر ایڈمیشن لیا تھا، وہاں پر انہوں نے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کی تھی۔ یعنی آپ دیکھو کہ بی اے کے فوراً بعد انہوں نے کچھ عرصہ کے لیے صرف اور صرف جابس کی، پرائیویٹ اور گورنمنٹ۔ اس کے بعد انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، لیکن جب تک وہ کیمبرج یونیورسٹی میں رہے وہاں پر بھی انہوں نے مسلمانوں کے رائٹس کے اوپر بات کی، ان کے لیے ہمیشہ سٹینڈ لیتے تھے، ان کے لیے ہمیشہ وہ ایکٹیو رہتے تھے۔ بہت سارے انہوں نے ایکٹیویٹیز میں پارٹ لیا، بہت ساری کمپینز میں انہوں نے پارٹ لیا جہاں پر وہ انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے رائٹس کے اوپر جو ہے وہ اسپیچز دیتے تھے یا ان کے لیے لڑا کرتے تھے۔ اب اگر آپ نوٹ کرو تو انہوں نے جو مسلمانوں کے لیے کام کرنا سٹارٹ کیا تھا وہ اسٹوڈنٹ لائف سے شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت ینگ تھے جب انہوں نے مسلمانوں کے لیے سٹینڈ لینا شروع کیا، اور انہوں نے سیپریٹ اسٹیٹ کے اوپر بات کی کہ مسلمانوں کو سیپریٹ اسٹیٹ ملنی چاہیے کیونکہ وہ ان کا حق ہے۔ His activism goes back to his student days in Lahore when he talked of separate state for Muslims of India۔ تو یہ تھا ان کا چھوٹا سا بایوگرافیکل اسکیچ، ان کا چھوٹا سا انٹروڈکشن کہہ لیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رحمت علی کے ویو۔ چودھری رحمت علی کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو تھا پاکستان کو لے کر۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ انڈیا میں جو نارتھ ویسٹرن ایریا ہے وہ ایک مسلم میجورٹی ایریا ہے، اسی لیے اس کو ایک مسلم اسٹیٹ میں کنورٹ کر دینا چاہیے، یہ ان کی رائے تھی۔ اس کے علاوہ ان کی جو بک تھی جو بہت مشہور ہے، ناؤ اور نیور کے نام سے، اب یا کبھی نہیں، جو انہوں نے جنوری 1933 میں لکھی تھی، اس بک کے اندر انہوں نے فرسٹ ٹائم جو ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے وہ تجویز کیا تھا۔ تو پاکستان کا نام کا مطلب ہی یہی ہے، پاکستان، پاک سرزمین، یا ایسی سرزمین جو پاک ہے، یا دا لینڈ آف پیورٹی۔ لیکن اس کے علاوہ جو اس کا اور میننگ بھی بنتا ہے وہ یہ کہ پی فور پنجاب، اے سے افغانیہ، NWFP، کیونکہ جو ہماری یہ خیبر پختونخوا والا ایریا ہے جس کو ہم لوگ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پنجاب کہتے ہیں، اس کا جو بارڈر ہے وہ ڈائریکٹ افغانستان سے لگتا ہے، اس لیے اس کو افغانیہ NWFP کہا جاتا ہے۔ کے فور کشمیر، ایس فور سندھ، اینڈ تان فور بلوچستان۔ اس کے علاوہ رحمت علی کا کہنا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس کو آپ سنگل نیشن والی اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہاں پر بہت ساری قومیں آباد ہیں اور مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اسی لیے ڈسٹنکٹ ہیں، اس لیے مختلف ہے دوسری نیشن سے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنی ایک بہت اسٹرانگ آئیڈینٹی مینٹین رکھی ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو انڈیا سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ کنفلکٹ بٹوین مسلمز اینڈ ہندوز از ناٹ ریلیجیس، سیکٹیرین اور اکنامک بٹ این انٹرنیشنل۔ اکارڈنگ ٹو چودھری رحمت علی، جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اعتراضات ہیں، یہ کنفلکٹس ہیں، وہ ریلیجن کی بیس پر بھی نہیں ہے، سیکٹر کی بیس پر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اکانومی کی بیس پر ہے، بلکہ انٹرنیشنل بیسس پر ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے مسلمان اور ہندو ساتھ نہیں رہ سکتے، یا ان کو اپنی آئیڈینٹی کو ڈفرینٹ رکھنا چاہیے ایک دوسرے سے، نہ کہ یہ کہ وہ ایک دوسرے میں بلینڈ ہو جائیں۔
Muslims are striving for survival and Hindus are trying for domination over the other nations living in the subcontinent, particularly the Muslims. ये जो domination थी ना, बस मुसलमानों का उसी चीज का डर था, क्योंकि वो किसी भी लिहाज से, किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई भी दूसरी नेशन उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करे. सिर्फ ये एक डोमिनेशन का डर था जिसकी वजह से मुसलमान चाहते थे कि उन्हें एक अलहदा रियासत मिले जहां पर वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकें. वो कहते हैं ना, यू कांट ब्लेंड इन व्हेन यू आर बोर्न टू स्टैंड आउट. तो बस वही चीज थी कि मुसलमान किसी भी तरीके से ब्लेंड नहीं होना चाहते थे किसी और के कल्चर, ट्रेडिशन या रिलीजन में. वो अपने आप को एक सेपरेट आइडेंटिटी कंसीडर करते थे और उस आइडेंटिटी को वो मेंटेन रखना चाहते थे. चौधरी रहमत अली ने ही जो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट है वो इस्टेब्लिश की थी 1940 में. फिर उन्होंने बंगाल के ऊपर बात करना शुरू की, हैदराबाद के ऊपर बात करना शुरू की, क्योंकि वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे, तो वो उनके ऊपर भी डिस्कशन करते थे कि उन एरियाज को भी जो है सेपरेट स्टेट बनाना चाहिए. इसके अलावा चौधरी रहमत अली जो है वो बंगाल को और असम को बांगे इस्लाम का नाम दिया करते थे और हैदराबाद दक्कन को उमानिस्तान कहा करते थे. तो ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज थे चौधरी रहमत अली के कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, इसलिए उनको सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए, जिसमें मैंने अभी जैसे आपको मेंशन किया बंगाल हो गया, असम हो गया या हैदराबाद दक्कन हो गया. ये उनके पॉइंट ऑफ व्यूज थे. इसके बाद ये सारी चीजें वो कर रहे थे जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, उस दौरान उन्होंने ये सारे काम किए. लेकिन इसके बाद वो पाकिस्तान आए 1948 में. उन्होंने पाकिस्तान विजिट किया 1948 में, लेकिन वहां की जो आबो हवा है वो उन्हें सूट नहीं की. फिर उन्हें वापस जाना पड़ा, वो वापस कैम्ब्रिज चले गए. फिर वहां पर वो उनकी वफात हुई. उनकी वफात कैम्ब्रिज में ही हुई थी 11 फरवरी 1951 को. तो ये था उनका थोड़ा सा व्यू. मैंने आपको जो बताया कि वो क्या सोचते थे पाकिस्तान को लेकर, उनकी क्या राय. चौधरी रहमत अली की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो यही थी कि उन्होंने हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान तजवीज किया. अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल चौधरी रहमत अली के जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज थे, जो पर्सपेक्टिव्स थे, वो कंटिन्यू हो नहीं पाए या वो उसको ज्यादा इम्प्लाई कर नहीं सके, क्योंकि फर्दर आगे जाके जिस तरीके की भी जर्नी गई या जो कुछ भी हुआ उसमें से कुछ भी चौधरी रहमत अली के हिसाब से नहीं हुआ था. सब कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट गया था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं गया था. लेकिन एक वाहिद चीज जो उन्होंने कंट्रीब्यूट की और जो एक्चुअली में काम आई वो यही कि उन्होंने जो मुल्क का नाम रखा पाकिस्तान, वो हमारे मुल्क का पाकिस्तान का नाम बना भी और आज पाकिस्तान के नाम से ये मुल्क जाना जाता है. ये उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उनका सजेस्ट किया हुआ नाम हमारे मुल्क का आज नाम है. लेकिन इसके अलावा जो बाकी सजेशंस या बाकी आइडियाज उन्होंने बताए थे वो इतने खास इसमें असर नहीं किए. इतना खास उसका कोई कंट्रीब्यूशन, बाकी भी उसका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा. जो लाहौर रेजोल्यूशन थी बाद में उसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया था. तो लाहौर रेजोल्यूशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन बन गई थी क्योंकि मुसलमानों का जो मकसद था अपने राइट्स हासिल करने का वो बदल गया था. वो डायरेक्ट पाकिस्तान जो है वो मुल्क बनाना चाहते थे. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी. अगर मिली है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए लेक्चर के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.